بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا جنت جیسی عظیم جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام تیار کر رکھی ہے، جہاں طرح طرح کی نعمتیں، عیش و آرام، خوشیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ فنا ہونے والی جوانی ہوگی۔ جنتیوں کے لیے وہاں حوریں اور دنیاوی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا جنت میں رشتوں کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں نکاح ہوگا؟ کیا جنت میں میاں بیوی کا رشتہ دنیا جیسا ہوگا یا کچھ مختلف ہوگا؟ کیا وہ شریک حیات جس کے ساتھ عمر گزری، کیا وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے یا بس یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود ہے؟ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں دنیاوی عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اور دنیاوی عورتوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کتنا حسن و جمال عطا فرمائیں گے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں بار بار جنت کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر اس کے حصول کے لیے شوق دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں لذیذ کھانے، مشروبات، محلات، حوریں، ہر طرح کی خوشی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ازواج۔ یہ محبت بھرا رشتہ نکاح کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ دخان آیت نمبر 54، کذالک وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے نکاح کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے میاں بیوی بھی جنت میں ایک ساتھ ہوں گے؟ کیا وہاں دنیا کے میاں بیوی کی دوبارہ سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیوی اگر جنتی ہوگی تو وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر جنتی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حور عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، دنیا میں جو بیوی اپنے شوہر سے خوش تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ جنت میں اس کا حسن کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ جنت میں حسد، بغض، نفرت جیسی کوئی چیز نہ ہوگی۔ ایک مرد کو کئی حوریں عطا کی جائیں گی، اور دنیا کی بیوی نیک ہوگی تو وہ بھی جنت میں ساتھ ہوگی۔ سب خوش ہوں گے اور اللہ کی رضا میں مطمئن ہوں گے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جنت میں رشتے ایمان اور کردار پر بنیں گے، نہ کہ دنیاوی معیار پر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جنت کے ان مناظر کی جھلک دکھاتی ہے جہاں شوہر اور بیوی نہ کسی جھگڑے میں، نہ کسی غم میں، بلکہ سکون محبت کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جنت میں کوئی بھی کموارہ نہیں ہوگا، اور جنت میں نکاح کا مقصد نسل بڑھانا نہیں ہوگا، بلکہ محبت، قربت، اپنائیت اور لذت کے لیے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کا نکاح ایمان پر قائم ہے تو وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر دونوں جنتی ہوئے تو اللہ پاک ان کو دوبارہ سے جوڑ دے گا، ایسی محبت کا ساتھ جو دنیا میں کبھی ممکن نہ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں نکاح دنیا جیسا ہوگا یا کچھ مختلف ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں نکاح دنیا جیسا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جنت میں نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے بغیر کسی رسم اور رکاوٹ کے ہوگا، اور یہ روحانی ملاپ ہوگا جو اللہ کے حکم سے ابدی رشتہ بنے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جس عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہوں تو جنت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ اس کے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی
اور بعد میں اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور دونوں شوہر جنتی ہوں تو جنت میں وہ کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق سب سے زیادہ اچھا تھا۔ ناظرین، کیا وہ مرد جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو تو وہ جنت میں تنہا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں حوریں رکھی ہیں۔ ایسی عورت جو دنیا میں کنواری ہی فوت ہو گئی، اللہ اسے اختیار دے گا وہ جنت میں جس مرد کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ بعض علماء کے مطابق اگر وہ جنت میں کسی مرد کو بھی پسند نہیں کرے گی تو اللہ اس کے لیے نیا مرد پیدا کر دے گا، اس کے ساتھ پھر اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنتی اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ نہایت ہی خوشبودار، دلکش اور حسین و جمیل ہوگی اور ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حسین بنا دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی، چہرے نکھرتے ہی جائیں گے اور نہ ہی کوئی نامحرم کا سوچے گا اور نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ یہی معاملہ جنتی عورتوں اور حوروں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ رحمان آیت 56، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ وہاں حوریں ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کی ایمان والی عورت کا جنت میں کیا مقام مرتبہ ہوگا اور جنت میں دنیاوی عورت کو اللہ تعالیٰ کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ دنیا کی عورت حور سے افضل ہوگی۔ دنیا کی عورت کو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی اور یہ فضیلت درجہ اور حسن دونوں میں حاصل ہوگی۔ دنیا کی عورت حور سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتی مرد اور ان کی بیویاں شاہانہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور جنتی اپنی بیوی کو گلے لگائے گا۔ وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے، کافی عرصہ گلے لگے رہیں گے۔ اسی دوران جنتی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی ایک اور بیوی اس کو دیکھ لے گی اور پکار کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ تو وہ جنتی کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ جنتی کا تخت جس کے پر سونے کے اور زمرد کے ہوں گے اسے اٹھا کر اس کی دوسری بیوی کے پاس پہنچا دے گا۔ جب جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا وہ پہلی کے مقابلے میں بھی زیادہ حسین ہوگی۔ وہ جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا، وہ دونوں ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے اور پھر ایک عرصے تک جنتی اپنی اس بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا، اس کے محل میں ایک نور چمکے گا، وہ حیران رہ جائے گا اور کہے گا، کسی شان والے فرشتے نے دیکھا ہے یا پھر ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کروائی ہے۔ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا، فرشتہ اس جنتی کو جواب دے گا، تجھے نہ تو کسی فرشتے نے دیکھا ہے نہ ہی تیرے رب نے زیارت کروائی ہے۔ پھر جنتی پوچھے گا کہ یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، یہ نور تیری دنیاوی بیوی کا ہے۔ فرشتہ کہے گا، اس دنیاوی بیوی نے تجھے جھانک کر دیکھا ہے اور وہ تیرے اور حور کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے اور یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ ناظرین، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی عورت کا حسن حور کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حوروں سے تعلق پر دنیاوی بیوی کو کوئی جلن محسوس نہیں ہوگی۔ پھر جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ پھر اس جنتی کا تخت اسے اٹھا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کا حسن حوروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگا۔ جنتی اپنی بیوی کو دیکھے گا اور کہے گا، تیرے پاس اتنا حسن و جمال ہے۔ یہ حسن اس جنتی عورت کو دنیا میں نیک اعمال کے نتیجے میں ملے گا۔ جنتی اپنی بیوی کے پاس ہوگا، وہ دونوں ایک دوسرے سے نہ تو اکتائیں گے نہ ہی تھکن محسوس کریں گے۔ اس جنتی بیوی نے یاقوت کی پازیب پہن رکھی ہوگی۔ جب جنتی اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو اس کی پازیب سے جنت کے حسین پرندوں کی آوازیں آئیں گی
اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو آئے گی۔ اس بیوی کے اوپر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ یہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔